ویلکم بیک۔ دنیا بھر میں جگ ہسائی کے بعد بھی بھارت باز نہ آیا۔ ایشیا کپ کے بعد ICC ورلڈ کپ میں بھی سیاست لے آیا، اسپرٹ آف کرکٹ کی دھجیاں اڑا دیں۔ بھارتی کپتان نے ٹاس پر ہاتھ نہ ملایا۔ پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بھارت کی بیٹنگ جاری ہے۔ پاکستانی ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی، امیمہ سہیل کی جگہ صدف شمس پلینگ 11 میں شامل ہیں۔ بیٹ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے کپتان فاطمہ ثنا کہتی ہیں کوشش ہوگی آج اپنے پلان پر بہتر انداز میں عمل کریں۔ اس وکٹ پر بھارت کو 250 سے کم سکور پر روکیں گے تو اچھا ہوگا۔ Confidence in the qualifiers and hopefully we will try to execute a better plans today and hopefully we will play a good cricket in today's match. I think in that pitch 250 under 250 would be a good total to defend on and hopefully we will restrict them. میری چیز میرا پیسہ میری مرضی بند کریں، کوئی غلط بات وہاں سے ہوگی تو جواب ضرور دیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے نیوز کانفرنس میں کہا پنجاب حکومت پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہی ہے، ہدف وفاقی حکومت ہے۔ کسی کو اگر شہباز شریف کے کام اچھے نہیں لگتے تو وہ اپنا اسکور یہاں سیٹل نہ کرے۔ مریم نواز کا اسکرپٹ رائٹر انہیں غلط راہ پر لے جا رہا ہے۔ میرا کر کے کون سی نئی پالیٹکس شروع کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ یہاں نہ کریں کہ یہ میری مرضی وہ میری مرضی، کوئی کسی کی مرضی نہیں۔ نفرتوں کے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، آپ ان کے فالوورز نہ بنے اور آپ نے اسپیچ رائٹرز کو شٹ اپ کال دے۔ جو ان کا اسکرپٹ رائٹر ہے وہ ان کو غلط راہ پہ لے کے جائے، وہی بولتا کہ اب پنجاب کا ہم تو پاکستان کھپے والے ہیں بھائی۔ اس طریقے سے ہم جڑے ہوئے ہیں اپنے پاکستان کے ساتھ۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ بھی مشکل حالات میں کوئی سیاست کرے۔ سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس موقع پہ بھی بسکٹ کے ڈبے میں اپنی تصویر ڈال دیتے ہیں۔ سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس وقت آٹے کے تھیلے پہ اپنی تصویر ڈال دیتے ہیں، صرف اور صرف کام کم اور ٹک ٹاکس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ میں نے چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کے لیے کہا کہ میری بہن اس طرح بہن، آپ ہمیں دھمکیاں دے دیں گے، آپ ہماری انگلیاں توڑ دیں گے، ہم چپ کر کے بڑھ گئے۔ معاہدے کر کے ملک سے بھاگے نہیں، ہماری بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ کسی نے بات نہیں کی کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے جاتے؟ پورے پاکستان میں بلدیاتی نظام ہے تو پنجاب میں کیوں نہیں ہے؟ پنجاب میں سالوں کا کام دنوں میں اور سندھ میں دنوں کا کام سالوں میں ہوتا ہے۔ کراچی کا کچرا، ٹوٹی سڑکوں، کرپشن کی بات کریں تو لسانیت اور مرسو کارڈ لے آتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شرجیل انعام میمن کا مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا۔ کہا کسی پراکسی کے پیچھے مت چھپیے گا، خود ضرور آئیے گا۔ عظمہ بخاری نے کہا آپ مریم نواز کی مقبولیت سے خوفزدہ نہ ہوتے تو آج چھٹی کے دن پریس کانفرنس نہ ہوتی۔ آپ ابھی تک 2022 کا سیلاب بیچ رہے ہیں۔ جن کے اپنے گھر میں نہیں بنتی وہ تانہ زنی کر کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو بطور وزیر خارجہ وزیر اعظم کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ بلاول اور آصفہ سمیت پوری پیپلز پارٹی پنجاب کو BISP کا کہہ رہی ہے۔ جنوبی پنجاب اور بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کھیلنا سیاست نہیں غلاظت ہے۔ جنوبی پنجاب اندرون سندھ کے کسی بھی علاقے سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ آپ وفاق اور پنجاب کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سیلاب پر کوئی سیاست نہیں کی۔ بلاول بھٹو نے تو پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ٹریننگ پر آئے سندھ پولیس کے افسران کے وفد سے گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی وفاقی اور عوامی جماعت ہے جو پورے پاکستان میں بھرپور نمائندگی رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک صوبے کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بہتری، ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا۔ جمہوریت میں سب کو مل کر آگے چلنا ہوتا ہے، کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی، سب کی مشاورت سے بہتری آتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملیشیا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر کوالالمپور روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان ملیشین ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوگی۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ تجارت، IT اور ٹیلی کام انڈسٹری میں تعاون بڑھانے پر بھی غور ہوگا۔ سرمایہ کاری، تعلیم، توانائی، انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل معیشت میں تعاون بڑھانے پر بھی غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ دورے پر تجارتی و اقتصادی امور کے ساتھ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر بات ہوگی۔ اہم عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات فروغ پاتے رہیں گے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت اور جلد وطن واپسی کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں سے رابطے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد محفوظ ہیں اور ان کی صحت اچھی ہے۔ مقامی قانونی ضابطوں کے مطابق مشتاق احمد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت سے ڈیپورٹیشن آرڈر جاری ہونے کے بعد ان کی فوری طور پر وطن واپسی کروائی جائے گی۔
وزارت خارجہ نے پہلے بھی ان افراد کی واپسی میں معاونت کی جو پہلے اتارے گئے تھے۔ پاکستان ان برادر ممالک کا شکر گزار ہے جنہوں نے شہریوں کی واپسی میں مدد فراہم کی۔ حکومت پاکستان اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ شہریوں کی واپسی کا عمل آئندہ چند دنوں میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ سفارتی محاذ پر کامیابی بڑا چیلنج تھا جسے سپہ سالار اور حکومت نے مل کر عبور کیا۔ اندرونی مسائل اور سیاسی نفرت ختم کرنا ضروری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات لمحہ فکریاں ہیں۔ بھارت بلوچستان میں نفرت پھیلا رہا ہے اور دہشت گردی میں ملوث اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بلوچستان میں پائیدار امن ہی ترقی و خوشحالی کی ضمانت ہے۔ بلوچستان کے مسائل پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ قومی قیادت حل تلاش کرے۔ خوشی ہے، پاک بھارت جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں کانفرنس میں سینیٹر کرس ہالینڈ کا کہنا تھا دونوں ملکوں نے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی جس سے تناؤ کم ہوا۔ نمائندہ ARY نیوز جہاں زیب علی کے غزہ امن معاہدے سے متعلق سوال پر کہا وہ معاہدے کی حمایت کرتے ہیں۔ People of the United States and people of Pakistan, I have a long time connection and affection for the people of Pakistan. I'm glad that the war came to an end. Obviously, there's still work to do. Support the Gaza peace plan? The short answer is yes. I hope it'll work. We want to end the war. پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ سمیت 8 ممالک کے وزرائے خارجہ نے صدر ٹرمپ کی امن تجویز پر حماس کے مثبت اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں غزہ میں جنگ کے خاتمے، تمام یرغمالیوں کی رہائی کی تجویز اور صدر ٹرمپ کی اسرائیل سے بمباری روکنے کی اپیل کا خیر مقدم کیا۔ کہا یہ پیش رفت جامع اور پائیدار جنگ بندی کے لیے اہم موقع ہے۔ غزہ انتظامیہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل عبوری کمیٹی کو سونپی جائے گی۔ وزرائے خارجہ نے فلسطینی عوام کی بے دخلی کی مخالفت اور شہریوں کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے فلسطینی اتھارٹی کی غزہ واپسی اور مغربی کنارے اور غزہ کے اتحاد پر اتفاق کیا۔ وزرائے خارجہ نے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا اور غزہ کی تعمیر نو پر زور دیا اور 2 ریاستی حل کی بنیاد پر پائیدار امن کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا اسرائیل ابتدائی انخلا کے معاملے پر متفق ہو گیا ہے۔ حماس کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ حماس کی تصدیق کے بعد جنگ بندی فوری مؤثر ہو جائے گی اور یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا حماس تیزی دکھائے ورنہ تمام شرائط ختم ہو جائیں گی، تاخیر برداشت نہیں کریں گے۔ امریکی صدر نے کہا غزہ کا دوبارہ خطرہ بننا قبول نہیں کروں گا، یہ سب جلدی کیا جائے، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا، سفارتی حل ہو یا ہماری فوجی طاقت سے حماس غیر مسلح ہوگی۔ ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہا امریکہ کو بتا دیا ہے حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ دوسرے مرحلے میں حماس کو غیر مسلح کر کے غزہ سے تمام مسلح جنگجوؤں کو نکال دیا جائے گا۔ نیتن یاہو نے مزید کہا اسرائیلی وفد کو قاہرہ جانے کی ہدایت کر دی ہے، امید ہے آنے والے دنوں میں یرغمالی واپس آ جائیں گے۔ یورپ سے برطانیہ تک غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ لندن میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ اسپین، فرانس، میکسیکو اور تل ابیب میں بھی جنگ بندی کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ ویلکم بیک۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان مہدی شاہ نے امیر اہل سنت والجماعت کی گاڑی پر فائرنگ کی مذمت کی ہے۔ گورنر نے کہا کہ حملہ امن دشمن عناصر کی مضمون سازش ہے، ریاست کسی کو بھی امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے IG اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مجرمان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا دہشت گردوں اور ملوث مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ SM عتیق شاہ کہتے ہیں عوام کو سستا اور فوری اور شفاف انصاف فراہم کیا جائے۔ ضلعی سطح پر ججز اپنے اضلاع کو مؤثر عدالتی نظام کی مثال بنائیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کانفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس عتیق شاہ نے کہا ڈسٹرکٹ عدلیہ دفاتر میں بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنائیں، ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کریں جو ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کا کہنا ہے اجلاس میں مقدمات جلد نمٹانے میں رکاوٹوں پر گفتگو ہوئی، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ گزشتہ 5 سال میں مقدمات کا 73% بیک لاگ ختم کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں صدر ٹاؤن کا علاقہ پان منڈی مسائل کا گڑھ بن گیا۔
نشتر روڈ سے سٹی کوٹ تک سڑک تباہ حال ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام معمول بن چکا ہے۔ افضل خان مزید بتا رہے ہیں۔ جی دیکھیے، میں اس وقت صدر ٹاؤن کے علاقے میں پان منڈی کے مقام پر موجود ہوں۔ اس مقام پر سڑک مختلف مقامات پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور سیوریج کا نظام تباہ ہونے کی وجہ سے گندا اور غلاظت سے بھرا پانی مختلف مقامات پر جمع ہو گیا ہے۔ روڈ جو ہے نا بننا چاہیے، انسان کو سندھ حکومت کو چاہیے نا بنانا چاہیے، اس کو گٹر تو کھلوائے۔ کل بھی یہاں پر رشیا پورا کلٹی ہوا ہے اور ٹرالی والے بیچارے یہاں پر مال بیچارے لے کے جاتے ہیں، وہ نہیں لے کے جا پا رہے ہیں، اور ہم بھی ہمارے کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ 3 مہینے سے پانی بھرا ہوا ہے، یہاں پہ خالی نہیں ہو رہا ہے، یہاں دکاندار ہے، کھانے پینے کی تکلیف ہے، آنے جانے میں تکلیف ہے، ہر چیز کی تکلیف ہو رہی ہے۔ نشتر روڈ سے سٹی کوٹ آنے جانے کے لیے اس سڑک کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو دکاندار ہیں ان کا کاروبار بھی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد سیوریج کے بوسیدہ نظام کو ٹھیک کیا جائے تاکہ سڑک پر جمع جو پانی ہے وہ یہاں سے ختم ہو سکے، جس کی وجہ سے تعفن اور بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے۔ جی، خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔